اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 مبلغین تھے۔ کون تھے، کہاں سے ان کا تعلق تھا اور آپ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا۔ انطاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر ہے جس کی فصلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھیں اور پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اور شہر کی آبادی کا رقبہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغوں کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا۔ ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی جس کا نام حبیب نجار تھا۔ سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو ان دونوں مبلغوں نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں اور اس بستی والوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے آئے ہیں۔ تو حبیب نجار نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں ہے، ہم لوگ مریضوں اور مادرزاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو خدا کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ یہ ان دونوں کی کرامت اور حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ یہ سن کر حبیب نجار نے کہا کہ میرا ایک لڑکا مدتوں سے بیمار ہے، کیا آپ لوگ اس کو تندرست کر دیں گے؟ ان دونوں نے کہا جی ہاں، اس کو ہمارے پاس لے آئیے۔ چنانچہ ان دونوں نے اس مریض لڑکے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور وہ فوراً تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی اور بہت سے مریض جمع ہو گئے اور سب شفایاب بھی ہو گئے۔ اس شہر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام اتنیخا بتایا جاتا ہے۔ انتیخا نامی ایک بت پرست تھا۔ وہ ان دونوں کی زبان سے توحید کی دعوت سن کر غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گیا اور ان دونوں مبلغوں کو گرفتار کر کے 100 درے لگا کر جیل خانے میں قید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمون کو انطاکیہ بھیجا۔ آپ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل خانے میں قید کر دیا ہے، کم سے کم آپ ان دونوں کی پوری بات تو سن لیتے۔ بادشاہ نے دونوں کو جیل خانے سے بلا کر گفتگو شروع کر دی تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہی کہنے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ تم لوگ بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر خدا واحد کی عبادت کرو جس نے تم اور تمہارے بتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ نے ان دونوں سے کوئی نشانی طلب کی تو ان دونوں صاحبوں نے ایک ایسے مادرزاد اندھے کو جس کے سر میں آنکھیں تھیں ہی نہیں ہاتھ پھیر دیا تو اس کی پیشانی میں آنکھوں کے 2 سوراخ بن گئے، اور پھر ان دونوں صاحبوں نے مٹی کے 2 غلولے بنا کر اس سوراخوں میں رکھ کر دعا کر دی تو یہ دونوں غلولے آنکھیں بن کر روشن ہو گئے اور مادرزاد اندھا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حضرت شمون نے کہا کہ اے بادشاہ، کیا تمہارے بتوں میں بھی یہ قدرت ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت شمون نے فرمایا کہ پھر تم اس خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے؟ اس کی عبادت کرو کہ جو اندھوں کو آنکھیں بھی دینے والا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہارا خدا مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے؟ اگر ہاں، وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے ایک دہقان کا لڑکا ہے، وہ کئی روز سے مرا پڑا ہے اور میں نے اس کے باپ کے انتظار میں اس کی لاش کو ابھی تک دفن بھی نہیں کیا۔ بادشاہ ان تینوں صاحبان کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس چلا گیا اور ان تینوں صاحبان نے دعا مانگی تو خدا کے حکم سے وہ لڑکا بھی زندہ ہو گیا جو کہ پہلے مردہ تھا، اور بلند آواز سے کہنے لگا کہ میں بت پرست تھا تو میں مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل کیا گیا، لہٰذا تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ کے حواری اور ان کے فرستادہ ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اور مردہ کی تقریر سن کر سب کے سب حیران رہ گئے۔ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت قبول کر لی اور سب صاحب ایمان ہو گئے۔ سب لوگ ایمان قبول کر کے بیٹھ گئے مگر چند منحوس لوگ جو کہ بتوں کی محبت میں عقل و ہوش کھو چکے تھے وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ حبیب نجار کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔
تو ان مردودوں پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ لوگ عذاب الہی سے ہلاک کر دیے گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے ان لفظوں میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ سورہ یاسین رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 22 کا آخری صفحہ۔ ترجمہ: اور ہم نے صادق اور مصدوق کو بھیجا تو لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، تو ہم نے تیسرے شمون کو ان دونوں کی مدد کے لیے بھیجا، تو ان تینوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو وہ لوگ بولے کہ تم ہمارے جیسے ہی آدمی ہو اور رحمان نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا، تم لوگ تو نرے جھوٹے ہی لگتے ہو۔ ان تینوں نے کہا کہ ہمارا خدا جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو بس کھلی ہوئی تبلیغ ہے۔ وہ لوگ بولے کہ ہم تمہیں منحوس جانتے ہیں، اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت مار بھی پڑے گی۔ تو تینوں مبلغوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس بات پر بدلتے ہو تم کہ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے؟ یقیناً تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو اور شہر کے کنارے سے گزرنے والے لوگ ہو۔ شہر کے کنارے سے ایک مرد دوڑا ہوا آیا حبیب نجار، اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم ان فرستادوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں آتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں مبلغین یعنی صادق و مصدوق اور شمون کی سرگزشت اور تبلیغ دین کی راہ میں ان حضرات کی دشواریاں اور قید و بند کی مصائب اور ہوش ربا دھمکیوں کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ تبلیغ دین کرنے والوں کو بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جب آدمی اس راہ میں مستقل مزاج بن کر ثابت قدم رہتا ہے اور صبر و تحمل کے ساتھ اس دینی کام میں ڈٹا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی کامیابی کا سامان پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقلب القلوب اور ہادی ہے، وہ ایک لمحہ میں بھی منکرین کے دلوں کو بدل دیتا ہے اور دلوں کی گمراہی دور فرما کر ہدایت کا نور بخش دیتا ہے۔ تو محترم سامعین، اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اگر کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی کوئی خدمت کرنی ہے یا لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو اسے ڈٹ جانا چاہیے۔ مصیبتیں اس پر آئیں گی، تکالیف اس پر آئیں گی تو اسے ہمیشہ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ انسان وہی اچھے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، اس پر صابر ہو جاتی ہیں۔ تو محترم سامعین، ہمیشہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، نوافل ادا کریں، سجدہ کیا کریں، نماز پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کامیابی کا دار و مدار اسی بات پہ چھپا کے رکھا ہے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔